السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جن بچیوں کے والدین یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، جن بچوں کے والدین یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، ان بچوں کی طرف کوئی بری آنکھ سے کوئی ان کا نقصان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا ہوگا کہ ان کے ارد گرد ایک دیوار کا حلہ اللہ کی ذات بنا دے گی اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو اس کے اوپر حسد کرنے والا ہوگا، نظر بد والا ہوگا، جادو جنات والا ہوگا، وہ اس دیوار سے، اس حالے سے، اس حصار سے اندر نہیں جا سکے گا۔ وہ بچہ اور بچی اتنے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے کہ آپ بذات خود بھی دیکھ کے بہت ہی تعجب میں پڑیں گے کہ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کی کلام کی کیسی برکت ہے، اللہ کی ذات کیسے بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ سوکھا سا، بالکل آسان سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر آتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، پھونک مار کے اپنے سر کے اوپر پھیرتے، پھر اپنے آگے چھاتی کے اوپر پھیرتے ہوئے جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک پھیر لیتے، اور پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک ہاتھ پھیر لیتے۔ لیکن اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ پہلے میں اس کی برکات بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دوں گا۔ اس کی برکات یہ ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی نظر بد لگانا چاہتا ہے، کوئی جادو کرنا چاہتا ہے، کوئی جنات بھیجنا چاہتا ہے، جنات کے ذریعے آپ کا نقصان کروانا چاہتا ہے، تو وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو کوئی سانپ، بچھو، کوئی درندہ پرندہ، کوئی حیوان، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی چور ڈاکو، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی نقصان اس کی جان کا، مال کا، یا اس کی کسی بھی چیز کا، کسی فیملی ممبر کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ اس کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا ٹائم آپ کو اگر اس کے اوپر لگے گا تو آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملنے والا ہے۔ جن لوگوں کی، جن خاندانوں کی بچیاں اپنے گھروں کے اندر تنگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، خصوصاً ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بچی کو بھی بتائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل ایسے کرنا ہے، اور خود بھی کریں۔ انشاءاللہ وہ بچی کی طرف سے جو آپ کو پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے جو سارے کے سارے راستے ہیں اللہ کی ذات کھول دیں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے مختلف واقعات ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اتنا زیادہ قرض چڑھ گیا کہ مجھے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت میں نے شروع کی، کچھ ہی دنوں کے اندر میرا قرضہ جو ہے ختم ہو گیا۔ سورہ اخلاص کی اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کا افادیت حاصل کرنی ہے، تو آپ نے 200 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو اصال ثواب کرنا ہے وہ آپ نے جو امیر انبیاء، امیر صحابہ، امیر اولیاء، ان کو آپ نے بخش دینا ہے۔ اللہ کی ذات ان کی اچھائیوں، نیکیوں کے صدقے آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ کا کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی اٹکا ہوا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کا 100% وہ کام ہو جائے گا۔ امیر انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بہت امیر ترین انبیاء تھے۔ ان کو آپ نے اصال ثواب پہنچانا ہے، تو آپ بھی تھوڑے دنوں کے اندر ہی امیر کبیر ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ 200 دفعہ سورۃ اخلاص۔ مختلف واقعات، ایک بندہ بتاتا ہے کہ میری بچیوں کی شادیاں روکی ہوئی تھی، جادو کیا ہوا تھا، تو مجھے کسی نے یہ وظیفہ بتایا، میں نے سورۃ اخلاص کو 200 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا،
کچھ ہی دنوں کے اندر بہت اچھے رشتے آ گئے، بچیوں اور بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، اور میں قرضے سے بھی بچا رہا۔ اللہ کی ذات نے مسائل ہی ایسے پیدا کیے، مسائل ہی اس طرح ختم کیے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص 200 دفعہ پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور پورے اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تقوی کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات قبول فرمائے گی۔ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے، رات کو جب آپ نے ویسے بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکات ہی اتنی ہے کہ آپ کے اوپر نہ کوئی جادو کر سکے گا، نہ کوئی جنات کے ذریعے آپ کا نقصان کر سکے گا، نہ کوئی جنات کو آپ کے اوپر بھیج سکے گا، نہ آپ کے اوپر کسی کا حسد اثر کرے گا، نہ آپ کے اوپر نظر بد اثر کرے گی۔ آپ نے جب بستر پر سونے کے لیے جانا ہے باوضو سونا چاہیے، اور باوضو ہوں گے آپ تو آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین دفعہ آپ نے تینوں صورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لینے ہیں جیسے دعا کر رہے ہیں، ایسے جوڑ کے آپ نے اس کے اوپر ایسے پھونک مارنی ہے، پھونک مار کے آپ نے سر کے اوپر پہلے، پھر آپ نے آگے، آپ نے جہاں تک ہاتھ پہنچے گی وہاں تک، پھر آپ نے پیچھے، اسی طرح آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو آپ نے یہ رات کو کر کے سو جانا ہے، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ آپ کو رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی پوری ہو جائے گی، آپ کو دولت کی کمی ہے، دولت کی کمی پوری ہو جائے گی، آپ کو کاروبار رکا ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، آپ کے اوپر جنات ہے، آپ کے اوپر نظر بد ہے، آپ کے اوپر حسد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ کا اس سے حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اسپیشل کسی کام کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 200 دفعہ پڑھنا ہے، 200 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، اللہ کی ذات مہربانی فرما کے وہ آپ کا کام کر دے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس وظیفے کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔